الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم معزز حاضرین اکرام، سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان و کرم ہے کہ مولا بزرگ نے مجھے اور آپ کو اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ و تسلیم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور دو بالا کرم ہم پر یہ فرمایا کہ ہم کو مقدس ایام مقدس راتیں عطا فرمائی، تو انہی مقدس ایام میں سے ایک دن جمعے کا دن عطا فرمایا، اور آج کے دن مقدس دن پر اپنی مبارک اور مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ اور اس کے رسول نبی پاک علیہ الصلاۃ و تسلیم کی سیرت پڑھنے اور سننے کی سعادت بخشی ہے۔ الحمدللہ علی احسانی۔ حاضرین اکرام، پچھلی نشست میں جیسا کہ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی طہارت، پاکیزگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس شان سے، جو اعجازی شان سے ولادت ہوئی، آپ نے وہ سماعت کیا۔ تو اب وہیں سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آپ نے یہاں تک سماعت کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے بطن مبارک سے، اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک سے آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ سجدہ ریز ہو کر تشریف لائے اور بزبان فصیح عربی آپ کے یہ الفاظ، یہ کلمات رہے کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ یعنی یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ لوگوں کو، کفاران مکہ ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف و اکناف کی حضرات گئے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، گفتار، طبیعت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 40 سال کا وقفہ دیا۔ اس کے بعد بظاہری اعلان فرمایا، اعلان نبوت کا۔ اگر اس بات سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے تو وہ غلط ہے، بلکہ یہاں پر یہ بات ایک دلیل آپ کو دے رکھی ہے، ایک فہم، ایک سمجھ اور ایک یقین آپ کو دے رکھی ہے کہ نبی پاک کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو میرے آقا خود بزبان اپنی ہی زبان سے ارشاد فرما رکھیں گے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ ایک معجزہ بھی ہے کہ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ نے بزبان فصیح عربی اپنی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ کر لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اب وہ رہنما آ چکا ہے، اب وہ پیشوا آ چکا ہے، اب وہ تاجدار آ چکا ہے، اب وہ شہنشاہ آ چکا ہے، اب وہ ختم المرسلین آ چکا ہے، جس کو کائنات کا ذرہ ذرہ جس کا انتظار کر رہا تھا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو چکی ہے۔ حاضرین اکرام، معجزہ بھی کیا ہوتا ہے؟ معجزے کا مطلب ایک آدھ معجزہ ہو تو بیان کر سکے۔ ہر نبی کا معجزہ ہے، ہر نبی کو معجزہ دیا گیا، ہر ولی کو کرامت دی گئی۔ اب یہ تمام چیزیں ہیں،
لیکن اللہ کے حبیب پاک کی ذات کی یہ شان و عظمت ہے کہ آپ کی زندگی میں چند ایک معجزات درپیش نہیں آئے، بلکہ بذات خود نبی پاک سراپا معجزہ ہے۔ نبی پاک کی اگر زندگی آپ کو دیکھیں، آپ کی شان کو دیکھیں، آپ کی ذاتیت کو دیکھیں تو آپ خود سراپا معجزہ ہے۔ تو حاضرین اکرام، اس شان کے ساتھ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا، اب آپ دیکھیے یہ الفاظ ذہن میں رکھیے، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی یہ الفاظ تھے۔ اب دوسرے انبیاء کا بھی یہاں پر ذکر کر رکھے ہیں کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی کیا کیفیت رہی۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ کا یہ واقعہ بیان کر رکھے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کی وصیت کی ہے۔ وَأَوْصَانِي، مجھے وصیت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، بِالصَّلَاةِ، نماز کی وصیت کی ہے۔ تو یعنی عیسیٰ روح اللہ جب دنیا میں تشریف لائے تو ایک تاکید کی بات کر رکھے ہیں، ایک قید کی بات کر رکھے ہیں، ایک عبدیت کی بات کر رکھے ہیں، ایک حکم کی بات کر رکھے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کی تاکید کی، اللہ کے عبادت کی تاکید کی۔ اور میرے آقا کی شان یہ ہے کہ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لا رکھے ہیں تو کہہ رکھے ہیں انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ مریم آیت نمبر 31 میں۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو کہ روح اللہ ہے، نماز کی وصیت کا ذکر کرتے ہوئے آئے، اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا ہے جو عملی طور پر رکن نماز سجدہ ادا کرتے ہوئے جلوہ گر دنیا میں ہوئے۔ آپ نماز کا حکم لے کر آئے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو رکن نماز، یعنی سجدہ کرنا ایک رکن ہے نا نماز کا، وہ لے کر آئے۔ تو نماز ادا کرو تو کیسے کرو؟ میرے آقا نے فرمایا ایسے نماز ادا کرو۔ اب اس کے بعد نبی پاک کی ولادت ہوئی، جیسا کہ میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا، پھر یہاں سے کتاب سے عرض کر دوں کہ نبی مطہر صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کو کفر و شرک کی نجاست اور گمراہی و بے دینی کی نحوست سے پاک و صاف کر کے ایمان و اسلام کے انوار سے منور کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ کی حالت شریفہ کے بارے میں خود آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو پاک و صاف حالت میں تشریف لائے، پاک و صاف حالت میں تشریف لائے کہ ان کے جسم مبارک پر کوئی آلائش و نامناسب چیز نہ تھی۔ اب دیکھیے آپ کی اعجازی شان ہے میرے آقا کی انفرادیت۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آلودگی، گندگی، خون میں لطپت، بدبودار پیدا ہوتا ہے، لیکن میرے آقا کی کیفیت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ آپ پاک و صاف ہو کر دنیا میں تشریف لائے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے جسم اقدس سے ایسی خوشبو ظاہر ہوئی، ایسی خوشبو ظاہر ہوئی کہ سارا مکہ آپ کی خوشبو سے مہکنے لگا۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اعجازی شان ہے۔ اب یہ روایت کتاب الشفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66، خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79، مواہب لدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 220 پر موجود ہے۔ اب اس کے بعد پھر یہاں پر جسم اقدس سے خوشبو مہک رہی تھی، یہاں پر پھر روایت آتی ہے کہ جسم اقدس سے خوشبو مہک رہی تھی اور آپ سرما لگائے ہوئے مختون پیدا ہوئے۔ میرے آقا کی ولادت دیکھیے آپ۔ اب میرے آقا کی کیا شان ہے، کیا بیان کریں، کوئی بیان کریں یا نہ کریں، لیکن میرے آقا کی زندگی ہی سے آپ کی شان بیان ہو جاتی ہے۔ میرے آقا کی ذات کو دیکھتے ہی آپ کی شان بیان ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید سے میرے آقا کی شان بیان ہو جاتی ہے۔ ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری بساط کیا، دنیا میں کون ہیں جو میرے آقا کی شان بیان کر سکے؟
کون ہے؟ کوئی نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب ہمارے آقا کی شان و عظمت، رفعت و بلندی اگر بیان کرنے بیٹھے تو سارے سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دیں، اور ساری دنیا کے درختوں کو اگر قلم بنا دیں تو سیاہی ختم ہو جائے گی اور سارے قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے آقا کی شان و عظمت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے آقا کا مقام ہے۔ تو حاضرین اکرام، میرے آقا کی ولادت ایسے شان کے ساتھ ہوئی۔ یہ سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 پہ یہ روایت موجود ہے۔ مختون یعنی ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے آپ سرما لگائے ہوئے پیدا ہوئے، خوشبو مہک رہی تھی آپ کے جسم سے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے اور ناف بریدہ تشریف لائے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر صاحب کتاب، جو عام بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اور نبی پاک کی ولادت، دونوں میں فرق یہاں پر بتا رہے ہیں۔ کیسے ہوئی کہ دنیا میں بچہ پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، ساری کائنات کو مسرت و شادمانی سے نوازتے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ آپ کا سجدہ کرنا کیا ہے کہ آپ کا سجدہ کرنا کیا تھا کہ ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنا دیا، ساری زمین کو۔ اب یہاں پر ایک کلمہ، ایک بات بتاؤں کہ پہلے ہر جگہ نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، پہلے ہر جگہ عبادت نہیں کی جاتی تھی، پہلے ہر جگہ مساجد نہیں بنائے جاتے تھے، یعنی اپنے خدا کی عبادت ایک مخصوص، جو خاص ہوتا ہے نا، مخصوص مقام پر ہی کیا جاتا تھا۔ اب آپ یہاں پر یہ مسجد ہے، اگر پبلک زیادہ ہو گئی تو باہر بھی جانماز بچھا کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا، ہر جگہ نماز ادا نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو میرے آقا کا طفیل ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ سجدہ کرتے ہوئے تشریف لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو پاک کر دیا اور ہر مقام کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعجازی شان ہے۔ پڑھیے، تاریخ اٹھا کے پڑھیے، معلوم ہوتا ہر جگہ عبادت نہیں کی جاتی تھی، ہر جگہ سجدہ نہیں کیا جاتا تھا، مخصوص مقامات تھے، لیکن میرے آقا کے سجدہ کرنے کے وسیلے سے ان کے طفیل میں ہر جگہ مسجد بھی بنا سکتی ہیں، ہر جگہ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، سجدہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد گزشتہ قوموں کے لیے، اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں، گزشتہ قوموں کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر عبادت کرنا ہو تو مخصوص مقام پر ہی عبادت کیا کریں، مخصوص مقام پر ہی عبادت کیا کریں۔ اس کے بعد وہ لوگ اس کے علاوہ دوسری جگہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو ساری زمین پانی میں ڈوب گئی اور تمام زمین کو غسل دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اب یہاں پر بیان کریں کہ زمین کو غسل دیا گیا، پھر بھی زمین پاک نہیں ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک اس زمین پر، روئے زمین پر رکھنا ہی کیا تھا کہ ساری زمین پاک ہی نہیں بلکہ پاک کرنے والی بن گئی۔ زمین صرف پاک نہیں ہوئی بلکہ پاک کرنے والی بن گئی۔ مٹی کیا ہوتی ہے؟ پاک ہوتی ہے۔ اب وضو کرنا ہے، اب وضو کے بعد اگر وضو نہیں کر سکے، پانی نہیں ہے یا کچھ عذر ہے، کچھ تکلیف ہے، تو کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے۔ نہیں تو تیمم کئی کو کرنا، کیونکہ تیمم کی وجہ سے یہ جو زمین ہے، یہ ایسے جو ہے دیوار ہوتی ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے مس کر کے اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو ملنا، اسے تیمم کہا جاتا ہے نا۔ تو کیونکہ اس پر دھول رہتی۔ دھول کس سے نکلی؟ دھول مٹی سے نکلی، سمجھے آپ؟ مٹی سے دھول نکلتی ہے تو دھول سے بھی ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کی اصل کیا ہے؟ مٹی ہے۔ تو مٹی کب پاک بنی؟ پہلے مٹی پاک نہیں تھی، لیکن اللہ کے حبیب پاک جب دنیا میں تشریف لائے، جب زمین پر قدم رکھے، تو نہ صرف مٹی پاک ہو گئی بلکہ پاک کرنے والی بن گئی۔ تو اس وجہ سے تیمم کیا جاتا ہے، پاک کرنے والی جو بن گئی وہ نہیں، اس وجہ سے ہم پاک ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد گزشتہ قوموں کے لیے تیمم نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے زمین ایسی پاک ہو گئی کہ آپ کا امتی اگر کسی وقت پانی میسر نہ ہو تو مٹی پر تیمم کر سکتا ہے۔
تو حاضرین اکرام یہ کمال ہے۔ اب اس کے بعد آپ کی ولادت کے بعد یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آسمانوں پر شہاب ثاقب کا پہرا لگا دیا گیا، یعنی فرشتوں کا پہرا لگا دیا گیا تھا۔ کیسے، کیوں؟ اب آپ سنیے، ہمارے لوگوں کے دلوں میں ذہنوں میں کچھ غلط اشکالات ہے، دور ہو سکتے ہیں۔ کیا ہے کہ ولادت سے پہلے تک شیاطین آسمانوں پر چڑھتے اور عالم بالا یعنی آسمان کے اوپر کی باتیں، عالم بالا کی باتیں سن کر اس میں کمی یا پیشی کر کے زمین پر کاہنوں کو پہنچاتے تھے۔ کاہن یعنی جادوگر، جو بولتے نہیں ارے بھائی فیوچر کی بات بتا رہا ہے انہیں، بلکہ پہلے کاہنوں کا دور بہت تھا، کچھ بھی اگر لوگوں کو معلوم کرانا ہوتا تو لوگ وہ کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو وہ جو شیاطین تھے نا، جو کان لگا کر آسمان کے اوپر تو شیطان جا نہیں سکتا، قید لگا دی گئی اللہ رب العزت کی جانب سے۔ حضرت آدم کو اس نے سجدہ نہیں کیا تو آسمان سے دھتکار دیا گیا، تو آسمان پر جا نہیں سکتا، اب کیا کریں گے؟ بلکہ کان لگاتے تھے آسمان کو اور وہ عالم بالا کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ جو فرشتے باتیں کیا کرتے تھے دنیا میں چیزیں ہونے یا کسی کے متعلق، تو وہ باتیں سن کر اس میں کمی یا پیشی کر کر وہ آ کر کاہنوں کو سناتے تھے، اور کاہن اس میں جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہوئی تو آسمان پر آگ کا شعلہ شیاطین کے تعاقب کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، آگ کا شعلہ مقرر کر دیا گیا۔ اب کوئی شیطان اوپر نہیں جا سکتا، اگر جانے کی کوشش کرتا ہے تو آگ کا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو اکثر ہمارے پاس کیا بولتے لوگ، ہمارے پاس ہے دیکھو تارا ٹوٹ رہا، تارا ٹوٹ رہا، دیکھے ہوں گے آپ، اکثر ویڈیوز میں ہی بتایا گیا۔ لوگوں کے تو عقائد یہ ہے کہ دعا مانگتے، وشا کرتے، کیا کی کرتے، اصل وہ تارا نہیں ٹوٹ کے آ رہا، بلکہ شیطان کے پیچھے آگ کا گولا بھاگ رہا، وہ شیطان گر رہا زمین پر۔ کوڑلے پڑتے کہتے، کوڑلے بعد روایتوں میں آیا کہ جب شیطان کان لگانے کے لیے آسمان کو جاتا ہے تو آگ کا بھی شعلہ آتا ہے اور فرشتے اپنے کوڑلوں سے شیطان کو کوڑلے مارتے ہیں، تو وہ تکلیف سے زمین پر گر جاتا ہے۔ تو حاضرین اکرام، جو چمک نظر آتی ہے گرتی ہوئی زمین پر، وہ کون ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے عقائد صحیح ہونا چاہیے، ہم غلط ذہنوں پر نہیں پڑھنا، ہم غلط باتوں پہ نہیں پڑھنا، بتانے کا مقصد۔ پھر اس کے بعد اب ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، یہ اس کی کیا خصوصیت ہے؟ تو ماہ ربیع الاول 2 شنبے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ماہ ربیع الاول 2 شنبے کو آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اسی دن ماہ ربیع الاول میں آپ نے ہجرت فرمائی اور ربیع الاول ہی میں 2 شنبے کو آپ کا وصال مبارک ہوا۔ تو یہ خصوصیت ہے، آپ دنیا میں تشریف لائے ربیع الاول میں، پیر کے دن تشریف لائے، پھر اس کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا، وہ بھی پیر کا دن تھا، 2 شنبے کا دن تھا، اور جب آپ ہجرت فرمائے، ہجرت کیے تو وہ بھی ربیع الاول تھا اور پیر کا دن تھا، اور آپ جب دنیا سے پردہ فرمائے، وصال فرمائے، تو وہ بھی ربیع الاول اور 2 شنبے یعنی پیر کا دن تھا۔ تو یہ ربیع الاول کی خصوصیت ہے۔ اب اس کے بعد ربیع الاول کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا، یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ربیع الاول ہے۔ آپ کی ولادت مبارکہ ماہ ربیع الاول میں ہونے کی مختلف حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ ربیع کے معنی بہار کے ہے۔ ربیع کا مطلب بہار، مہتاب نبوت، مہتاب نبوت، آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تم لوگوں میں تشریف لا رکھے ہیں، دلوں کی سوکھی کھیتی کو سرسبز و شاداب بنانے اور اس سرسبز و شاداب کرنے والے ہیں، اور مردہ قلوب کو یعنی مردہ دلوں کو زندگی بخشنے والے ہیں، جو لوگ ظلم و ستم کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں انہیں رہائی دلانے والے ہیں، لوگوں کے دلوں کو محبت سے مزین کرنے کے حلاوت ایمانی مرحمت فرمانے والے ہیں، اور غفلت میں ڈوبے ہوئے دلوں کو یاد خدا سے معمور کرنے والے ہیں۔ اب تک اداسی و غم کا عالم تھا، اب غم خار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔
یعنی جب دنیا کی کیفیت بدل سکتی ہے تو مومنین کی کیفیت بدلنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ دلوں کے حالات کو بدلنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ کی اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ربیع الاول بنا۔ تو حاضرین اکرام، یہ کیفیتوں کو دیکھیں، اور یہ سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی عظمت، ان کے مقام کو سمجھے، آپ کی جو ولادت جس شان سے ہوئی اس کو سمجھنا ہے، اور آپ سے بے انتہا محبت کرنا ہے اور ادب کرنا ہے۔ ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پچھلی بار میں نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ رسول اللہ کی محبت اگر ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو نہ ہمارے نمازیں قبول ہوتی، نہ ہمارے سجدے قبول ہوتے، نہ ہماری زکاتیں قبول ہوتی، نہ ہمارے حج قبول ہوتے، کوئی بھی نیکیاں قبول نہیں ہوتی جب تک نبی پاک کی محبت دل میں نہیں ہے۔ تو اگر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں کیسے بسائیں، ان کے متعلق جاننا پڑتا۔ تو یہ سیرت پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ سیرت سے ہم ناواقف ہے، ہم رسول اللہ کا میلاد منا رہے ہیں، لیکن میلاد منانے کے لیے کئی باتیں اٹھ رہی ہیں، نہیں منانا نہیں منانا۔ تو مناؤ تو دلیل کے ساتھ مناؤ، اطمینان کے ساتھ مناؤ، بد عقیدگی سے دور ہو کر عقیدہ پختہ رکھ کر مناؤ، تو جب آپ کے منانے میں آپ کی محبت میں لذت پیدا ہوگی۔ تو اس وجہ سے میرا یہ بیان کرنے کا مقصد ہے۔ اور ایک بات، زندگی کا مقصد لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے، اور طرز زندگی محمد رسول اللہ ہونی چاہیے۔ تو طرز زندگی اختیار کرنے کے لیے، سنت رسول کو اختیار کرنے کے لیے سیرت پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، سیرت جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ کی تعلیمات، رسول اللہ کی زندگی کو جاننا لازم و ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی مقصد سے ہم آپ کے سامنے سیرت پیش کر رہے ہیں، اور اسی کے لیے کئی جلسے منعقد ہوتے ہیں، کئی محافل منعقد ہوتے ہیں، کئی تذکرے کیے جاتے ہیں، نبی کی شان ممبر رسول سے بیان کی جاتی ہے، بڑے باہر جلسے ہوتے ہیں، جلسوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شان بیان کی جاتی ہے۔ تو حاضرین اکرام، سننا، جلسوں میں جانا، محافل میں بیٹھنا، اپنے گھروں میں محفل منعقد کرنا، یاد رکھیے آپ جتنے بیٹھے ہیں سب اہل محبت ہے۔ ایک بات کہوں گا، ہر گھر میں محفل رسول اللہ کی ہونی چاہیے، اور ہر مہینہ ایک تاریخ، ایک دن مقرر کر لیجئے، گھر میں بیٹھیے، درود کی محفل سجائیے۔ محفل سے مراد دعوت کرنا، لوگوں کو بلانا نہیں، بلکہ گھر میں اپنے خواتین کو بٹھائیے، اپنے بچوں کو بٹھائیے، درود کی محفل سجائیے، سیرت پڑھیے، سیرت سنیے۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو سنیے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب پہ لگائیے، رسول اللہ کی سیرت سنیے، اپنے جو کوئی عالم ہیں ان کی سیرت سنیے، کتابیں ہیں تو کتابوں سے پڑھیے، اپنے خواتین کو بتائیے سیدہ کائنات کی زندگی کیا تھی، سیرت کیا تھی، اپنے بچوں کو بتائیے اہل بیت کی محبت کیا ہے، صحابہ کی زندگی کیسی ہے، صحابہ کی کیسے تعظیم کرنا چاہیے۔ یعنی عزیزان محترم، اگر ہم کو ہمارا جو مستقبل، ہماری اولاد ہے، ثمر آور درخت اولاد سے کہی گئی، اگر وہ درخت کو ثمر آور بنانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اسلام کی تعلیم دینا ہے۔ اسلام کی تعلیم دیجیے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو تعلیم اسلام دیجیے، جب جا کر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ سیرت النبی کو سنیے، پڑھیے، جانیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، مولا تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، سنت مصطفی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دن رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔